سورج کی سنہری کرنیں حویلی کے کشادہ صحن میں پھیلے پرانے برگد کے درخت کی شاخوں سے چھن چھن کر زمین پر نقش و نگار بنا رہی تھیں۔ اس وقت حویلی کا وہ پرسکون گوشہ کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ 12-13 سال کے چھوٹے بچوں کے درمیان ایک 18-20 سال کی لڑکی، جس کے بال بے ترتیبی سے پونی میں بندھے ہوئے تھے اور دوپٹہ کمر سے بندھا تھا، ہاتھ میں لکڑی کی ایک چھوٹی سی تلوار لیے کسی سپہ سالار کی طرح کھڑی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس بار قلعہ میرا ہوگا، تم سب نے غداری کی ہے، اب کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ ایشال نے مصنوعی غصے سے چلاتے ہوئے ایک چھوٹے بچے کو پکڑا اور اسے صوفے کے پیچھے قید کر دیا۔ باجی ہمیں جانے دیں، ممی ڈانٹیں گی، ہمیں پڑھنا ہے، ایک چھوٹے لڑکے نے روحان سی صورت بنا کر کہا۔ پڑھائی وہ کیا ہوتی ہے؟ ایشال نے کہکہا لگایا۔ اس حویلی میں آج صرف کھیل ہوگا اور جس نے پڑھائی کا نام لیا اسے کال کوٹری میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ بچوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی، کبھی ہنستی تو کبھی انہیں ڈراتی۔ اس کے چہرے پر موجود معصومیت اور شرارت اس کی عمر سے کہیں کم لگتی تھی۔ وہ حویلی کی لاڈلی ایشال تھی، جسے کتابوں سے زیادہ تتلیوں کے پیچھے بھاگنے اور مٹی میں کھیلنے میں سکون ملتا تھا۔ اس کے لیے زندگی صرف ایک کھیل تھی جس میں کوئی اصول نہیں تھے۔ اچانک حویلی کے بھاری دروازے پر لگی گھنٹی زور سے بجی، ایک ایسی آواز جس نے پورے ماحول کو یکدم ساکت کر دیا۔ بچوں کی شرارتیں تھم گئیں اور ایشال، جو ایک بچے کو پکڑنے کے لیے جھکی ہوئی تھی، وہیں منجمد ہو گئی۔ حویلی کے ملازمین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بڑی بیگم، جو برآمدے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھیں، جلدی سے کھڑی ہو گئیں۔ سالار آ گیا۔ بڑی بیگم کے لہجے میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک احترام بھی تھا۔ ایشال نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ کھولا جو کمر سے بندھا ہوا تھا، مگر وہ الجھ کر رہ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے بکھرے بالوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی تلوار نما لکڑی وہیں صحن کے بیچوں بیچ پڑی رہ گئی۔ سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی سے جب سالار حاکم باہر نکلا تو فضا کا درجہ حرارت جیسے بدل گیا۔ اس نے گہرے بھورے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، کندھے پر شال تھی اور آنکھوں پر سیاہ چشمہ۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک ایسی سنجیدگی اور رعب تھا کہ دیکھنے والا خود بخود راستہ چھوڑ دے۔ سالار نے صحن میں قدم رکھا تو اس کی نظر سب سے پہلے وہاں پھیلے ہوئے کھلونوں اور بیچوں بیچ پڑی اس لکڑی پر پڑی۔ اس نے اپنا چشمہ اتارا اور اس کی گہری بھوری آنکھوں نے پورے صحن کا جائزہ لیا۔ اس کی نظر ایشال پر پڑی، جو ایک ستون کے پیچھے چھپنے کا ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا دوپٹہ ابھی بھی ادھورا بندھا ہوا تھا اور چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ سالار کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا۔ وہ سیدھا بڑی بیگم کی طرف بڑھا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا۔ کیسی ہیں آپ لوگ؟ اس کی آواز رعب دار مگر دھیمی تھی۔ ہم ٹھیک ہیں بیٹے، بس تمہارا ہی انتظار تھا۔ دیکھو تو پورا گھر تمہارے آنے کی خوشی میں کتنا نہال ہے، بڑی بیگم نے محبت سے کہا۔ سالار کی نظر دوبارہ اس جگہ گئی جہاں ایشال کھڑی تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور وہ لکڑی اٹھا لی جو ایشال کی تلوار تھی۔ ایشال، سالار نے اسے پکارا۔ اس کا نام لینا ایسا تھا جیسے کسی نے پرسکون جھیل میں پتھر پھینک دیا ہو۔ ایشال ڈرتے ڈرتے سکون کے پیچھے سے نکلی۔ جی سالار بھائی، یہ کیا ہے؟ اس نے لکڑی کی طرف اشارہ کیا۔ کیا تم ابھی بھی ان بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیلتی ہو؟ میں نے سنا تھا کہ تمہارا امتحان ہونے والا ہے، کیا تم نے تیاری کی؟ ایشال نے نظریں جھکا لیں۔ میں بس ذرا سی دیر کے لیے آئی تھی، باقی وقت میں پڑھتی ہی ہوں۔ جھوٹ مت بولو، سالار نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہاری کتابیں تمہارے کمرے میں دھول چاٹ رہی ہوں گی اور تم یہاں وقت ضائع کر رہی ہو۔ مجھے بے ترتیبی اور لاپرواہی پسند نہیں ہے، یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ ایشال کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے سالار حاکم سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ وہ اس کے کزن تو تھے، مگر ان کی شخصیت میں موجود سنجیدگی ایشال کی سمجھ سے باہر تھی۔ سالار کے لیے زندگی ایک فرض تھی اور ایشال کے لیے ایک مذاق۔ سالار بغیر کچھ مزید کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کے پیچھے ایک گہرا سناٹا چھوڑ گیا۔ ایشال نے ایک لمبا سانس لیا اور زمین پر پڑے اپنے کھلونوں کو دیکھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جس سالار حاکم کے سائے سے وہ دور بھاگتی ہے، قدرت نے اس کی قسمت کی ڈور اسی کے مضبوط ہاتھوں میں تھما دی ہے۔ حویلی میں رات کا کھانا ہمیشہ ایک رسمی تقریب کی طرح ہوتا تھا، خاص طور پر جب سالار گھر ہو۔ دسترخوان پر ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی اور مکمل خاموشی تھی۔ سالار کھانے کے دوران بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایشال، جو عام طور پر پورے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتی تھی، آج نظریں جھکائے خاموشی سے اپنی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔
سائرہ بیگم، سالار نے بڑی بیگم کو مخاطب کیا، اشال کے نتیجے کا کیا ہوا؟ بڑی بیگم نے تھوڑا ہچکچاہٹ کر اشال کی طرف دیکھا جو اب بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ بیٹا وہ اشال ذرا پڑھائی میں کچی ہے، اس بار بھی کچھ خاص نمبر نہیں آئے۔ سالار نے چمچ رکھا اور گہری نظروں سے اشال کو دیکھا۔ کچی نہیں ہے، لاپرواہ ہے، اگر یہی حال رہا تو آگے کیا کرے گی؟ اسے زندگی کے بارے میں تھوڑا سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ ابھی بچی ہے سالار، سیکھ جائے گی۔ اشال کے والد نے نرمی سے کہا، بچی نہیں رہی تایا جان، اس کی عمر کی لڑکیاں گھر سنبھالتی ہیں، اسے نظم و ضبط سکھانا ہوگا۔ سالار کا لہجہ دو ٹوک تھا، اشال سے اب رہا نہ گیا۔ اس نے ہمت جمع کی اور دھیمی آواز میں بولی، ہر کوئی آپ کی طرح کتابی کیڑا نہیں ہوتا سالار بھائی، مجھے حساب کتاب اور تاریخ پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ پورے دسترخوان پر سناٹا چھا گیا، کسی نے توقع نہیں کی تھی کہ اشال سالار کو جواب دے گی۔ سالار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری، غصہ نہیں بلکہ ایک گہرا مشاہدہ۔ کتابی کیڑا ہونا جاہل ہونے سے بہتر ہے اشال، اس نے بہت آرام سے کہا، مگر اس کی آواز کی کاٹ اشال کو اندر تک محسوس ہوئی۔ اور جہاں تک حساب کتاب کی بات ہے، زندگی بہت جلد تمہیں وہ سب سکھا دے گی جو کتابیں نہیں سکھا پائیں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا، مگر اشال کی بھوک اڑ چکی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ سالار کی یہ باتیں اس کے لیے کتنی بڑی حقیقت بننے والی تھیں۔ کچھ دن بعد حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ بڑی بیگم اور اشال کی ماں کے درمیان طویل ملاقاتیں ہونے لگیں۔ سالار کی پہلی بیوی زویا کو گزرے 2 سال ہو چکے تھے اور حویلی کو ایک وارث اور ایک رونق کی ضرورت تھی۔ شام میں سالار کو لائبریری میں بلایا گیا، وہاں خاندان کے بڑے موجود تھے۔ سالار بیٹے، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، بڑی بیگم نے نم آنکھوں سے کہا۔ زویا چلی گئی، مگر زندگی تو نہیں رکتی، ہم چاہتے ہیں کہ اشال تمہاری زندگی میں آئے۔ وہ معصوم ہے، تھوڑی نادان ہے، مگر تمہارے ساتھ رہ کر وہ سنبھل جائے گی۔ سالار کے ہاتھ میں موجود قلم وہیں رک گیا، اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی، مگر اندر ایک طوفان تھا۔ اشال، وہ ابھی ایک بچی ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ بچی نہیں ہے سالار، اور پھر اس گھر کی بیٹی ہے، اسے کہیں باہر نہیں جانا پڑے گا، تم اسے سنبھال لوگے، ہمیں تم پر بھروسہ ہے، اس کے والد نے سمجھایا۔ سالار نے کچھ دیر خاموشی سے لائبریری کی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں اشال اب بھی صحن میں کسی پودے کو پانی دے رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ گنگنا رہی تھی۔ وہ بالکل بے خبر تھی کہ اس کی آزادی کی زنجیریں تیار ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، سالار نے مڑ کر کہا، اگر آپ سب یہی چاہتے ہیں تو مجھے اعتراض نہیں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، میں اسے تبدیل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اپنے ساتھ ایک نادان لڑکی نہیں، ایک ذمہ دار بیوی چاہیے۔ اور یوں اس خاموش لائبریری میں ایک ایسا فیصلہ ہوا جس نے اشال کی دنیا بدل کر رکھ دینی تھی۔ حویلی کی فضاؤں میں فیصلے کی گونج ابھی باقی تھی، مگر اشال کے لیے جیسے وقت تھم گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر پھیلے ہوئے لان کو دیکھ رہی تھی، جہاں کچھ دیر پہلے تک وہ بچوں کے ساتھ کہکہے لگا رہی تھی، مگر اب وہاں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس سالار حاکم کے سامنے وہ سر اٹھا کر بات کرنے سے کتراتی تھی، اب اسے اسی کے نام کی انگوٹھی پہننی ہوگی۔ اشال، کب تک یہاں کھڑی رہو گی؟ باہر دیکھو، تمہارے نکاح کا جوڑا آ گیا ہے، اس کی چھوٹی چچی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا مخملی ڈبہ تھا، مگر اشال نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ چچی، کیا سالار بھائی خوش ہیں؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا، اس کے لہجے میں ایک عجیب سی معصومیت اور ڈر تھا۔ چچی نے ایک لمبی سانس لی اور اس کے پاس آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، سالار ایک ذمہ دار انسان ہے، وہ اپنی خوشی سے زیادہ خاندان کی عزت اور اپنی ماں کے فیصلے کو اہمیت دیتا ہے، وہ تمہیں کبھی دکھ نہیں دے گا، یہ میرا دل کہتا ہے۔ اشال نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی خالی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ ایک بار جب وہ چھوٹی تھی تو سالار نے اسے مٹی میں کھیلنے پر ڈانٹا تھا اور اس نے ڈر کے مارے 2 دن تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ اب وہی شخص اس کا مجازی خدا بننے جا رہا تھا۔ اگلے 2 دن حویلی میں ایک طوفان کی طرح گزرے، کہیں ڈھولک کی تھاپ تھی تو کہیں مہمانوں کی چہل پہل، لیکن اس رونق کے بیچ 2 وجود ایسے تھے جو اپنے اپنے حصار میں قید تھے۔ سالار حاکم نے خود کو کام میں اتنا مصروف کر لیا تھا کہ اسے سر اٹھانے کی مہلت نہ ملتی، مگر اس کی گہری آنکھیں جب بھی اشال کے کمرے کی طرف اٹھتیں تو ان میں ایک انجانی سی فکر جھلکتی۔ وہ جانتا تھا کہ اشال ایک کچی مٹی کی طرح ہے، اسے ڈھالنا نہیں اتنا آسان نہیں ہوگا، اور پھر زویا کی یادیں بھی تو اسے کہیں نہ کہیں اس کے دل کے کونوں میں بسی ہوئی تھیں۔ زویا ایک پختہ کار اور سلجھی ہوئی عورت تھی، جبکہ اشال تو ابھی زندگی کے الف بے سے بھی واقف نہیں تھی۔
شام کے سائے گہرے ہوئے تو حویلی روشنیوں سے نہا گئی۔ عطر کی خوشبو اور گلاب کے پھولوں کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایشال کو جب نکاح کے لیے تیار کیا گیا تو وہ کسی پرستان کی شہزادی لگ رہی تھی۔ گہرے سرخ رنگ کا بھاری جوڑا، ماتھے پر جھومر اور آنکھوں میں کاجل کے ساتھ ٹھہرے ہوئے آنسو۔ ایشال رونا نہیں، اس کی ماں نے اسے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا، آج تمہاری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، سالار تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ نکاح کی تقریب مردانے حصے میں شروع ہو چکی تھی۔ سالار حاکم سفید ریشمی کلف لگے کرتے اور سیاہ واسکٹ میں ملبوس بڑے بوڑھوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر جب قاضی صاحب نے نکاح نامے اس کے سامنے رکھا تو اس کے ہاتھ کے پور ایک لمحے کے لیے لرزے۔ اس نے قلم اٹھایا اور اس کا ایک گہرا سانس لے کر دستخط کر دیے۔ دوسری طرف زنانہ خانے میں ایشال کے پاس جب قاضی صاحب کا پیغام آیا تو اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ قبول ہے؟ قاضی صاحب کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ ایشال نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی جو امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور نہایت نرمی سے دھیمی آواز میں جواب دیا، جو شاید صرف اسے خود ہی سنائی دی، کہا قبول ہے۔ اس ایک جملے نے ایشال کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ وہ اب ایشال نہیں رہی، ایشال سالار حاکم بن چکی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، حویلی کے مہمان رخصت ہو چکے تھے اور ہر طرف ایک تھکی ہاری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایشال کو سالار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ کمرہ اس کے لیے اپنے کمرے سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، کوئی بے ترتیبی نہیں تھی، کوئی رنگینی نہیں تھی۔ وہ بیڈ کے ایک کونے پر اپنی بھاری چادر میں سمٹی بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کی دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اسے لگ رہا تھا کہ سالار کو بھی سنائی دے رہی ہوگی۔ سالار اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس نے اپنی واسکٹ اتار کر کرسی کی طرف پشت پر ڈالی اور پھر چند لمحے وہیں کھڑا ایشال کو دیکھتا رہا۔ ایشال نے اپنا سر اتنا جھکایا ہوا تھا کہ اسے صرف سالار کے چمکتے ہوئے سیاہ جوتے نظر آ رہے تھے جو اب اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سالار اس کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس نے دیکھا کہ ایشال کے ہاتھ لرز رہے ہیں۔ اس نے گہری سانس لی اور بیڈ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گیا۔ ایشال، اس کی آواز اتنی گہری اور نرم تھی کہ ایشال کو ایک لمحے کے لیے یقین نہیں آیا۔ جی؟ اس کے لبوں پر بمشکل الفاظ نکلا، میری طرف دیکھو۔ سالار کا لہجہ اب تھوڑا حکم نامہ سا تھا۔ ایشال نے بہت ہمت کر کے اپنی بڑی بڑی نمناک آنکھیں اٹھائیں اور سالار کے چہرے کی طرف دیکھا۔ سالار کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون اور شاید تھوڑی سی ہمدردی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اس وقت کیا سوچ رہی ہو۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم آزادی چھین لی گئی ہے، مگر اب تمہیں ایک ایسے انسان کے ساتھ رہنا پڑے گا جو ہر بات پر ٹوکتا ہے۔ سالار نے بات شروع کی تو ایشال کی نظریں دوبارہ جھک گئیں۔ لیکن میں تمہیں ایک بات واضح کر دوں، میں نے یہ شادی صرف بڑوں کے مان کے لیے نہیں کی، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس گھر کا وقار بنو۔ میں تمہیں وقت دوں گا، میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ ایشال خاموش رہی۔ وہ کیا کہتی؟ کیا وہ اسے بتاتی کہ وہ اس سے کتنا ڈرتی ہے؟ لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ سالار کا لہجہ اب تھوڑا سخت ہوا۔ مجھے جھوٹ پسند نہیں ہے اور مجھے بدتمیزی برداشت نہیں ہے۔ تم نادان ہو، تم سے غلطیاں ہوں گی، میں تمہیں سکھاؤں گا، لیکن تم کبھی بھی مجھ سے کچھ چھپاؤ گی نہیں، سمجھی؟ ایشال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سالار اٹھا اور الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو ایشال ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ جاؤ یہ زیورات اتارو اور آرام سے بیٹھو۔ یہ بیڈ کافی بڑا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالار نے لائٹ آف کرتے ہوئے صرف سائڈ لیمپ آن رکھا اور بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ ایشال نے ایک طویل سانس لی۔ اسے لگا تھا کہ شاید سالار اس پر سختی کرے گا یا شاید وہ بہت غصے میں ہوگا، مگر اس کا رویہ غیر متوقع تھا۔ وہ اٹھی، اپنے بھاری زیورات اتارے اور بیڈ کے ایک کونے پر لیٹ گئی۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ وہ ساری رات سالار کی پشت کو دیکھتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ آنے والی زندگی اس کے لیے کیا رنگ لائے گی۔ اگلی صبح جب ایشال کی آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ سالار کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی تو 9 بج رہے تھے۔ او خدایا، سالار بھائی تو 8 بجے ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ تو نیچے دسترخوان پر سب موجود تھے۔ سالار اپنے اخبار پڑھ رہا تھا اور بڑی بیگم چائے ڈال رہی تھی۔ ایشال کو دیکھتے ہی سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ آؤ ایشال بیٹی، بیٹھو، بڑی بیگم نے محبت سے کہا۔ ایشال شرمندگی سے سالار کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سالار نے اخبار کے پیچھے سے ایک نظر اسے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔
ایشال، آج تمہارا پہلا دن ہے، کچھ میٹھا بناؤ گی نا؟ اس کی ساس نے مسکرا کر پوچھا۔ ایشال کا رنگ اڑ گیا، اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کھانا کیسے بنتا ہے۔ جی امی، میں کوشش کروں گی۔ دوپہر کے وقت جب ایشال کچن میں پہنچی تو ملازمہ نے سب سامان نکال کر رکھ دیا۔ ایشال نے چولہا جلایا اور پین میں گھی ڈال دیا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک گھی زیادہ گرم ہو گیا اور اس میں دھواں نکلنے لگا۔ ایشال گھبرا گئی اور اس کے پاس پڑا پانی کا گلاس اس میں ڈال دیا۔ ایک زوردار آواز ہوئی اور آگ کی لپیٹیں اوپر اٹھیں۔ ایشال زور سے چلائی اور پیچھے ہٹ گئی۔ کیا ہوا؟ سالار، جو لائبریری سے پانی لینے آ رہا تھا، دوڑتا ہوا کچن داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ کچن دھوئیں سے بھرا ہوا ہے اور ایشال ایک کونے میں کھڑی کانپ رہی ہے۔ سالار نے جلدی سے چولہا بند کیا اور کھڑکی کھول دی۔ تم پاگل ہو؟ وہ دھاڑا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ گرم گھی میں پانی ڈالو؟ تم اپنا ہاتھ چلا لیتی یا پورا کچن جل جاتا۔ ایشال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تو بس میٹھا بنا رہی تھی۔ سالار کا غصہ ایشال کے آنسو دیکھ کر کچھ کم ہوا۔ اس نے قریب آ کر ایشال کے حال دیکھے۔ خوش قسمتی سے وہ جلنے سے بچ گئے تھے، مگر اس کی گال پر کالک لگی ہوئی تھی۔ دیکھو اپنا حال۔ سالار نے اپنے ہاتھ سے اس کے گال کی کالک صاف کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مزید پھیل گئی۔ تم واقعی بہت نالائق ہو۔ میں نے کل ہی کہا تھا کہ جو کام نہیں آتا اسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایشال نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ سب کہہ رہے تھے کہ کچھ بناؤ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنا مشکل ہوگا۔ سالار نے ایک گہری سانس لی۔ آئیے میرے ساتھ۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اوپر اپنے کمرے میں لے گیا۔ واش روم کے سنک کے پاس کھڑا کر کے اسے خود پانی سے ایشال کا چہرہ دھونا شروع کیا۔ سالار کے مضبوط اور گرم ہاتھ جب ایشال کے نازک چہرے پر لگے تو ایشال کی سسکیاں رک گئیں۔ وہ حیرت سے سالار کو دیکھ رہی تھی، جو بہت توجہ سے اس کا چہرہ صاف کر رہا تھا۔ آئندہ کچن میں اکیلی نہیں جاؤ گی، سمجھی؟ سالار نے تولیے سے اس کا چہرہ پونچھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں اب ایشال کی آنکھوں میں تھیں۔ جی، ایشال نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ سالار جتنا سخت ہے اس کا دل اتنا ہی نرم بھی ہے۔ کچھ دن بعد گاؤں میں بادل برس پڑے۔ ایشال کو بارش بہت پسند تھی۔ وہ حویلی کے برآمدے میں کھڑی بارش دیکھ رہی تھی کہ اسے سالار کا خیال آیا۔ وہ اکثر کام میں اتنا ڈوب جاتا تھا کہ اسے باہر کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ ایشال نے ہمت کی اور لائبریری کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ، اندر سے آواز آئی۔ ایشال اندر داخل ہوئی تو دیکھا سالار فائلز میں گھرا ہوا تھا۔ سالار، باہر بہت اچھی بارش ہو رہی ہے، کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر آئیں گے؟ سالار نے اینک اتار کر اسے دیکھا۔ ایشال، میں بہت مصروف ہوں، یہ ٹھیکہ بہت اہم ہے، پلیز صرف 5 منٹ، مٹی کی خوشبو بہت اچھی ہے، ایشال نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ سالار کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایشال کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور سالار اس کے پیچھے پیچھے برآمدے تک آیا۔ ایشال نے اپنا ہاتھ بارش کی بوندوں کے نیچے کر دیا۔ دیکھیے کتنی ٹھنڈی بوندیں ہیں۔ سالار خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایشال کی ہنسی، اس کے چہرے پر گرتی بارش کی بوندیں اور اس کا بے فکری سے ناچنا، یہ سب سالار کے لیے نیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے زندگی کو کتنا بوجھ بنا لیا تھا، جبکہ زندگی تو ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا نام ہے۔ اچانک ایشال کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، سالار نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ ایشال کی کمر سالار کے بازو پر تھی اور اس کا چہرہ سالار کے بالکل قریب۔ بارش کی شور سے دونوں کی سانسیں ایک ہو گئیں۔ سالار کی نظریں ایشال کے بھیگے ہوئے چہرے پر جم گئیں۔ اس نے محسوس کیا کہ ایشال اب اس کے لیے صرف ایک ذمہ داری نہیں رہی، بلکہ وہ اس کی ضرورت بنتی جا رہی ہے۔ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ سالار نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سا خمار تھا۔ ایشال نے سالار کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس لمحے حویلی کے اس گوشے میں بارش کی گواہی میں ایک نئی کہانی کا جنم ہو رہا تھا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر حویلی کی فضاؤں میں ایک نئی مہک رچ بس گئی تھی۔ سالار حاکم، جو کبھی اپنی زندگی کو صرف اصولوں اور فائلوں تک محدود سمجھتا تھا، اب خود کو اکثر ایشال کے بارے میں سوچتے ہوئے پاتا۔ وہ لڑکی جو اسے پہلے صرف ایک نادان بچی لگتی تھی، اب اس کے گھر اور اس کے دل کے گوشوں میں اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ اگلی صبح جب سالار ناشتے کی میز پر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایشال آج کچھ خاموش تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سوتی سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کی لمبی چٹیاں بنائی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے سب کو چائے پیش کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ پرانی شرارت مفقود تھی۔ ایشال،
آج تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بڑی بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی امی، بس ذرا سر میں درد ہے، ایشال نے دھیمی آواز میں جواب دیا اور ایک نظر سالار پر ڈالی جس کی گہری نظریں اسی پر جمی تھیں۔ سالار نے کچھ نہ کہا، مگر ناشتے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں فائل لینے گیا تو اس نے ایشال کو وہاں پایا جو اس کی الماری درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نالائکی میں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بجائے مزید بکھیر رہی تھی۔ تم سے کہا تھا نا کہ آرام کرو۔ سالار کی آواز پر ایشال اچھل پڑی۔ میں بس آپ کی قمیصیں ڈھونڈ رہی تھی، سب مکس ہو گئی ہیں، اس نے گھبرا کر کہا۔ سالار اس کے قریب آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ ایشال کا چہرہ تھوڑا اترا ہوا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ایشال کی پیشانی پر رکھا۔ تمہیں تو بخار ہے ایشال، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ ایشال نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے لگا آپ غصہ کریں گے کہ میں بہانے بنا کر کام سے جان چھڑا رہی ہوں۔ سالار کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنا بے حس ہوں؟ چلو چپ چاپ لیٹ جاؤ، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ نہیں، مجھے ڈاکٹر سے ڈر لگتا ہے، وہ کڑوی دوائیاں دے دے گا۔ ایشال نے بچوں کی طرح احتجاج کیا۔ سالار کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ تم واقعی کبھی نہیں بدلو گی۔ اچھا، میں خود تمہیں دوا دیتا ہوں، بس اب ضد مت کرو۔ اس نے ایشال کو زبردستی بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر کمبل ڈال دیا۔ خود وہ سائڈ ٹیبل سے تھرمامیٹر نکال لایا۔ ایشال خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سالار حاکم، جس سے پورا علاقہ تھر تھر کانپتا تھا، اس وقت بڑی توجہ سے اس کا بخار چیک کر رہا تھا۔ بخار تیز ہے، سالار نے فکر مندی سے کہا۔ اس نے ملازمہ کو بلا کر پٹیاں کرنے کا حکم دیا اور خود وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ دوپہر تک سالار وہیں رہا۔ اس نے اپنے تمام کام منسوخ کر دیے۔ ایشال کو نیند آ گئی تھی، مگر بخار کی شدت میں وہ بڑبڑا رہی تھی۔ سالار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ایشال کا ہاتھ تپ رہا تھا، مگر سالار کی گرفت میں ایک ایسا سکون تھا کہ ایشال کی بے چینی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ جہاں ایک طرف سالار اور ایشال کے درمیان محبت کی کھوپڑیں پھوٹ رہی تھیں، وہیں حویلی کے کچھ کونوں میں حسد کی آگ بھی دہکنے لگی تھی۔ سالار کی پہلی بیوی زویا کی چھوٹی بہن نمرا، جو اکثر حویلی آتی رہتی تھی اور جس کی خواہش تھی کہ وہ زویا کی جگہ لے، ایشال کی آمد سے سخت نالاں تھی۔ شام میں جب ایشال کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور وہ نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ ہال میں نمرا اور کچھ دوسری خواتین بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ سنا ہے ایشال بی بی کو کچن کا راستہ بھی نہیں معلوم۔ نمرا کی آواز میں طنز صاف جھلک رہا تھا۔ سالار بھائی جیسے نفیس انسان کے ساتھ ایسی لڑکی کیسے نباہ کرے گی؟ زویا آپا تو ہر کام میں ماہر تھیں۔ ایشال کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا دل بھر آیا۔ اسے ہمیشہ سے اپنی اسی نالائکی کا احساس تھا، مگر دوسروں کے منہ سے یہ سننا اسے تکلیف دے گیا۔ نمرا، وہ بھی چھوٹی ہے، سیکھ جائے گی۔ بڑی بیگم نے بچاؤ کرنا چاہا، مگر نمرا خاموش نہ ہوئی۔ بچاؤ کرنا چاہا؟ بڑی امی، شادی کے بعد کوئی چھوٹا نہیں رہتا۔ سالار بھائی تو ایک ایسی بیوی چاہیے تھی جو ان کا بزنس اور گھر سنبھال سکے، نہ کہ کوئی ایسی جو خود کو ایک بچی ہو۔ ایشال مزید نہ سن سکی اور پلٹ کر واپس جانے لگی کہ سامنے سالار کھڑا تھا۔ اس نے نمرا کی تمام باتیں سن لی تھیں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ نمرا، سالار کی گرجدار آواز نے ہال میں موجود سب لوگوں کو ساکت کر دیا۔ نمرا گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ جی سالار بھائی، تمہیں کس نے حق دیا کہ تم میری بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کرو؟ سالار ایک ایک لفظ چبا کر بول رہا تھا۔ ایشال جیسی بھی ہے، وہ اس گھر کی ملکہ اور میری پسند ہے۔ اسے کچھ سکھانا ہے یا نہیں، یہ میرا اور میری ماں کا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں۔ آئندہ اگر میں نے تمہاری زبان سے ایشال کے خلاف ایک لفظ بھی سنا تو اس حویلی کے دروازے پر تم ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ پورے ہال میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ نمرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ایشال حیرت سے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سالار اس طرح سب کے سامنے اس کا دفاع کرے گا۔ سالار ایشال کے قریب آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایشال کی آنکھوں میں نمی جھلملا رہی تھی۔ ان کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسی ہو میرے لیے بہترین ہو۔ اس نے سب کے سامنے ایشال کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ اوپر لے گیا۔ اس ایک واقعے نے ایشال کے دل میں سالار کے لیے احترام اور محبت کو کئی گنا بڑھا دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس مضبوط ڈھال کے پیچھے ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ اس واقعے کے بعد حویلی کا ماحول کچھ بدلا سا گیا تھا۔ ایشال اب زیادہ سنجیدگی سے گھر کے کام سیکھنے لگی تھی۔ وہ سالار کو خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی، کبھی اس کے کپڑے استری کرتی تو کبھی اس کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے قہوہ بناتی۔ رات میں جب پورا گھر سو رہا تھا، ایشال کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ حویلی کی چھت پر چلی گئی۔
چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ منڈیر کے ساتھ لگ کر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اتنی رات گئے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ سالار کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ اشال نے مڑ کر دیکھا، سالار نے نیلے رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا اور وہ بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ وہ اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ تم نمرا کی باتوں سے پریشان تو نہیں ہو؟ سالار نے اچانک پوچھا۔ تھوڑی سی ہوئی تھی، اشال نے سچ کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید میں واقعی آپ کے قابل نہیں ہوں۔ آپ اتنے بڑے زمیندار ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، اور میں… سالار نے اس کی بات مکمل نہیں کرنے دی۔ اس نے اشال کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ چاند کی روشنی میں اشال کا معصوم چہرہ چمک رہا تھا۔ قابل ہونا کیا ہوتا ہے اشال؟ سالار نے دھیمی آواز میں کہا۔ زویا بہت سلجھی ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ جانتی تھی، مگر اس کے ساتھ میری زندگی ایک مشین کی طرح تھی۔ تم آئی ہو تو اس حویلی میں زندگی آئی ہے۔ تمہاری شرارتیں، تمہاری وہ نالائکیاں، تمہارا مجھ سے ڈرنا، یہ سب اب مجھے اچھا لگتا ہے۔ اشال کی سانسیں رک گئیں۔ کیا سچ میں؟ ہاں سچ میں۔ سالار نے اس کے ماتھے پر بکھری ایک لٹ کو پیچھے کیا۔ تمہیں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میری بن کر رہو، اتنا ہی کافی ہے۔ اشال نے بے اختیار سالار کے سینے پر سر رکھ دیا۔ سالار نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ اس لمحے چاندنی رات کی گواہی میں دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ اشال کو لگا جیسے اسے کائنات کی تمام خوشیاں مل گئی ہوں۔ محبت کے ان حسین لمحات کے درمیان اچانک ایک دن حویلی میں ایک پرانا خط ملا۔ یہ خط سالار کی پہلی بیوی زویا کا تھا، جو اس نے اپنی موت سے چند دن پہلے لکھا تھا اور کسی کتاب میں چھپا کر رہ گیا تھا۔ اشال لائبریری کی صفائی کر رہی تھی جب اسے وہ خط ملا۔ تجسس کے مارے اس نے وہ خط کھول لیا۔ خط میں زویا نے سالار کے لیے اپنی محبت اور اپنی بیماری کے بارے میں لکھا تھا، لیکن ایک جملے نے اشال کے ہوش اڑا دیے۔ سالار، میں جانتی ہوں میرے بعد تم اکیلے رہ جاؤ گے، مگر کسی ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں مت لانا جو صرف تمہارے نام کا سہارا لے۔ تم ایک ایسے انسان ہو جسے صرف محبت چاہیے، سمجھوتا نہیں۔ اشال کو لگا جیسے یہ الفاظ اسے چڑھانے کے لیے لکھے گئے ہوں۔ کیا وہ صرف سالار کے نام کا سہارا لے رہی تھی؟ کیا اس کی محبت بھی ایک سمجھوتا تھی؟ اسی وقت سالار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اشال کے ہاتھ میں خط دیکھا تو اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ خط ملا تھا مجھے۔ اشال نے لرزتے ہاتھوں سے خط کی طرف بڑھا دیا۔ سالار نے خط لیا اور اسے پڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں پرانی یادوں کا عکس ابھرا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے خط میز پر رکھ دیا۔ تمہیں دوسروں کی چیزیں نہیں چھیڑنی چاہیے اشال۔ سالار کی آواز میں ایک سرد مہری تھی۔ میں صرف صفائی کر رہی تھی۔ اشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں صرف آپ کے نام کا سہارا لے رہی ہوں؟ کیا زویا آپ کے لیے مجھ سے زیادہ اہم تھی؟ سالار نے گہری سانس لی۔ ماضی کا موازنہ حال سے نہیں کیا جاتا۔ زویا میری زندگی کا ایک حصہ تھی اور تم میرا آج ہو، لیکن تمہارا یہ بچکانہ باتیں مجھے تھکا دیتی ہیں۔ وہ خط لے کر وہاں سے چلا گیا، مگر اشال کے دل میں ایک وہم کا بیج ہو گیا۔ اسے لگا کہ شاید سالار کے دل میں ابھی تک زویا کے لیے وہ جگہ ہے جو اسے کبھی نہیں مل سکتی۔ اس دن کے بعد اشال نے خود کو سالار سے دور کرنا شروع کر دیا۔ وہ اب اس کے سامنے کم آتی، اس سے باتیں کم کرتی اور اپنی شرارتیں بھی ختم کر دیں۔ حویلی کی رونق جیسے ایک بار پھر مان پڑ گئی۔ سالار نے اس تبدیلی کو محسوس کیا، مگر اپنی انا کے باعث اس نے پہلے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے لگا کہ اشال خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، مگر جب ایک ہفتہ گزر گیا اور اشال نے اس سے ٹھیک سے نظریں بھی نہیں ملائیں تو سالار کا صبر جواب دے گیا۔ رات کو جب سالار کمرے میں آیا تو اشال سونے کا بہانہ کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ سالار نے لائٹ آف نہیں کی اور سیدھا اس کے پاس گیا۔ اشال اٹھو، مجھے بات کرنی ہے۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اشال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سالار نے اس کا کمبل ہٹایا تو دیکھا کہ وہ رو رہی تھی۔ اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ سالار کا دل پگھل گیا۔ وہ اس کے برابر بیٹھ گیا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر بٹھایا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ آپ کو تو زویا ہی پسند تھی نا؟ وہ سب کچھ جانتی تھی، وہ سمجھدار تھی۔ میں تو صرف ایک بوجھ ہوں۔
اشال نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ سالار نے اسے زور سے اپنے ساتھ لگایا۔ بے وقوف لڑکی، وہ ایک خط، ایک ماضی تھا۔ اسے پڑھ کر تم نے اپنا حال کیوں خراب کر لیا؟ اگر مجھے تم بوجھ لگتی تو کیا میں تمہارے لیے نمرہ سے لڑتا؟ کیا میں روز آفس سے جلدی تمہارے لیے گھر آتا؟ اشال نے روتے ہوئے اس کی قمیض مٹھیوں میں بھینچ لی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ ایک دن مجھے چھوڑ دیں گے۔ کبھی نہیں۔ سالار نے اس کے چہرے کو چوما۔ تم میری زندگی کی وہ خوشی ہو جس کی مجھے خود بھی خبر نہیں تھی کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اب یہ رونا بند کرو ورنہ میں واقعی ناراض ہو جاؤں گا۔ اشال نے سالار کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اس کے لیے سچی محبت تھی۔ اس نے اپنا سر سالار کے کندھے پر رکھ دیا اور خاموش ہو گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ محبت میں موازنہ نہیں ہوتا، صرف احساس ہوتا ہے۔ وقت اپنی پوری رفتار سے گزر رہا تھا۔ حویلی میں اب اشال اور سالار کے درمیان وہ اجنبیت نہیں رہی تھی جو نکاح کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ اشال نے دھیرے دھیرے گھر کے معاملات کو سمجھنا شروع کر دیا تھا، اگرچہ وہ اب بھی کبھی کبھی نمک کی جگہ چینی ڈال دیتی تھی، مگر اب سالار اس پر غصہ کرنے کی بجائے اسے پیار سے سمجھاتا۔ ایک صبح حویلی کے دروازے پر ایک اجنبی گاڑی آ کر رکی۔ سالار لائبریری میں کسی قانونی کاغذات کی جانچ پڑتال کر رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ شہر سے اس کا کاروباری حریف اور کچھ سرکاری افسران آئے ہیں۔ اشال جو برآمدے میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، اس نے دیکھا کہ سالار کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہرائے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے سالار حاکم کو کسی بات پر فکر مند دیکھا تھا۔ سالار، کیا ہوا ہے؟ اس نے قریب آ کر دھیمی آواز میں پوچھا۔ سالار نے گہری سانس لی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کچھ نہیں اشال، تم اندر جاؤ، بس زمینوں کا کچھ مسئلہ ہے جو پرانے دشمنوں نے کھڑا کیا ہے، میں اسے سنبھال لوں گا۔ مگر معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ سالار کے مخالفین نے دھوکہ دہی سے کچھ ایسے کاغذات تیار کروائے تھے جن کی وجہ سے سالار کی زمینوں کا ایک بڑا حصہ خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اگلے چند دن حویلی پر بہت بھاری گزرے۔ سالار رات بھر لائبریری میں بیٹھا رہتا، پرانی فائلوں کو ٹٹولتا، مگر اسے وہ اصل ثبوت نہیں مل رہا تھا جو اس کے دادا کے زمانے کا تھا۔ اشال نے دیکھا کہ سالار نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ وہ لڑکی جو کل تک خود ایک بچی تھی، آج اپنے شوہر کی اس حالت کو دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ سالار، آپ تھوڑی دیر سو کیوں نہیں جاتے؟ وہ رات کے 2 بجے کافی کا مگ لے کر لائبریری میں داخل ہوئی۔ نیند کیسے آئی اشال؟ اگر یہ زمینیں چلی گئیں تو خاندان کا وقار مٹی میں مل جائے گا۔ سالار نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ اشال اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ نے کہا تھا نا کہ میں نالائق ہوں، مگر نالائق لوگ بھی کبھی کبھی وہ دیکھ لیتے ہیں جو عقل مند نہیں دیکھ پاتے۔ مجھے بتائیں، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ سالار نے بے خیالی میں اسے بتایا کہ ایک قدیم معاہدہ ہے جو اس کے دادا نے کیا تھا مگر وہ کہیں گم ہو گیا ہے۔ اشال نے کچھ دیر سوچا، پھر اسے یاد آیا کہ جب وہ بچپن میں اس لائبریری میں چھپن چھپائی کھیلتی تھی تو اس نے ایک پرانی الماری کے پیچھے ایک چھوٹا سا خفیہ خانہ دیکھا تھا۔ وہ الماری جو کونے میں ہے، کیا آپ نے اس کے پیچھے دیکھا ہے؟ اشال نے اشارہ کیا۔ سالار نے پہلے تو اسے سنجیدہ نہیں لیا، مگر اشال کے اصرار پر اس نے اس بھاری الماری کو ہٹانے کی کوشش کی۔ جب الماری ہٹی تو وہاں واقعی ایک چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ تھا۔ سالار نے اسے کھولا تو اندر کچھ پرانے کپڑے اور ایک دھاتی ڈبہ پڑا تھا۔ اس ڈبے میں وہی اصل کاغذات موجود تھے جن کی سالار کو تلاش تھی۔ سالار کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے پلٹ کر اشال کو دیکھا جو معصومیت سے مسکرا رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اشال کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اشال، تم نے مجھے بچا لیا۔ تم نے وہ کر دکھایا جو بڑے بڑے وکیل نہیں کر سکے۔ اشال کا دل فخر سے بھر گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک نالائق لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ سالار کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے۔ اس واقعے نے سالار کے دل میں اشال کی عزت کو ایک نئے مقام پر پہنچا دیا۔ وہ اب اسے صرف اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنی بہترین دوست اور ہمدرد بھی سمجھنے لگا تھا۔ زمینوں کا مسئلہ حل ہوتے ہی حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سالار نے اس خوشی میں ایک چھوٹی سی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس رات اشال نے فیروزی رنگ کا خوبصورت لباس پہنا تھا۔ سالار نے اس کے لیے شہر سے خاص طور پر ایک ہیرے کی انگوٹھی منگوائی تھی۔ جب سب مہمان چلے گئے اور وہ دونوں اکیلے رہ گئے تو سالار نے اشال کا ہاتھ تھاما۔ اشال، میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ مجھے ایک ایسی بیوی چاہیے جو بہت پڑھی لکھی اور سمجھدار ہو، مگر تم نے مجھے سکھایا کہ زندگی میں سادگی اور خلوص سب سے بڑھ کر ہے۔ اس نے انگوٹھی اشال کی انگلی میں پہناتے ہوئے کہا۔ اشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اب بھی وہی نالائق اشال ہوں سالار۔ نہیں، تم میری اشال ہو۔ سالار نے اس کے آنسو پونچھے۔ اور میرے لیے یہی سب سے بڑی ڈگری ہے۔ اس رات چاندنی کی روشنی میں سالار نے پہلی بار اشال سے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اب اشال کی زندگی میں ایک نیا موڑ آنے والا تھا۔
وہ اب ایک صرف بیوی نہیں تھی بلکہ وہ امید کی اس کرن کو بھی اپنے اندر محسوس کر رہی تھی جو حویلی کے مستقبل کی وارث تھی۔ جب یہ خوشخبری بڑی بیگم کو ملی تو انہوں نے پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کی۔ سالار کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ اب اشال کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، اسے سیڑھیاں چڑھنے سے منع کر دیتا، اس کے کھانے پینے کا خود حساب رکھتا اور اکثر شام کو اسے حویلی کے باغ میں لے کر جا کر سیر کرواتا۔ سالار، آپ تو مجھے بالکل گڑیا بنا کر رکھ رہے ہیں، اشال نے مصنوعی خفگی سے کہا جب سالار نے اسے زبردستی دودھ کا گلاس پینے پر مجبور کیا۔ تم ہو ہی گڑیا، سالار نے مسکرا کر جواب دیا، اور اب تو تمہیں دگنا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ ان دنوں میں سالار ایک نیا روپ سامنے آیا تھا۔ وہ باروب زمیندار جو لوگوں کا حکم دیتا تھا اب اشال کے سامنے ایک موم کی طرح تھا۔ وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرتا۔ کبھی اسے آدھی رات کو آئس کریم کھانے کی طلب ہوتی تو سالار خود گاڑی نکال کر شہر جاتا۔ ایک دن اشال نے سالار کے پرانے صندوق میں کچھ تصویریں دیکھیں، ان میں سالار کی پہلی بیوی زویا کی تصویریں بھی تھیں۔ اشال کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید وہ اب بھی زویا کو یاد کرتا ہے۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی اور باغ میں جا کر بیٹھ گئی۔ جب سالار گھر آیا تو اس نے اشال کو اداس پایا۔ کیا بات ہے اشال، تم آج کچھ بدلی بدلی لگ رہی ہو، اس نے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس میں سوچ رہی تھی کہ کیا آپ کبھی کبھی زویا کو یاد کرتے ہیں؟ اشال نے نظریں جھکا کر پوچھا۔ سالار سمجھ گیا کہ اس نے کچھ دیکھا ہے۔ اس نے اشال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اشال دیکھو، زویا میری زندگی کا ایک باب تھا جو ختم ہو چکا ہے، اس کی اپنی جگہ تھی، مگر تم وہ کتاب ہو جسے میں بار بار پڑھنا چاہتا ہوں۔ تم میرے آج میں ہو، میری آنے والی کل میں ہو، موازنہ مت کرو کیونکہ تم لاجواب ہو۔ اشال کے دل سے وہ بوجھ اتر گیا، اس نے سالار کے کندھے پر سر رکھ دیا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو محسوس کرنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ محبت میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، صرف یقین ہوتا ہے۔ حویلی میں وقت اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اشال کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں نے نہ صرف اس کے وجود کو ہلکا سالار کا حاکم کی پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ نالائق اور نادان لڑکی اب ایک ایسی عورت میں ڈھل رہی تھی جس کی آنکھوں میں ممتا کا سکون اور لہجے میں ٹھہراؤ آ چکا تھا۔ سالار کے لیے یہ سب کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ وہ جو کبھی خاموشی اور تنہائی کا عادی تھا، اب اس حویلی کے در و دیوار سے زندگی کی خوشبو آتی تھی۔ ایک دوپہر جب دھوپ صحن میں پھیلی ہوئی تھی، اشال کمرے میں بیٹھی اون سے ننھے موزے بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے گرد اون کے دھاگے بکھرے ہوئے تھے اور وہ بڑے انہماک سے سلائیاں چلا رہی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح یہاں بھی اس کی نالائکی آڑے آ رہی تھی۔ کہیں سے پھندا ٹوٹ جاتا تو کہیں ڈیزائن ٹیڑھا ہو جاتا، پھر وہی ہے بے ترتیبی۔ سالار کی آواز کمرے کے دروازے پر گونجی۔ وہ آج آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ اشال نے چونک کر اسے دیکھا اور جلدی سے اون چھپانے کی کوشش کی۔ آپ اتنی جلدی آ گئے، میں تو بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ابھی بھی وہی جیسی ہو۔ سالار مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر آ بیٹھا۔ اس نے اشال کے ہاتھ سے وہ ادھورا موزہ لیا۔ یہ کیا بنایا ہے؟ ایک پاؤں بڑا ہے اور ایک چھوٹا، کیا ہمارا بچہ ایک پاؤں سے چلے گا؟ اشال کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اس نے سالار کے ہاتھ پر ہلکا سا مکہ مارا۔ آپ ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں کتنی محنت کر رہی ہوں اور آپ کو صرف غلطیاں نظر آتی ہیں۔ سالار نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے قریب کیا۔ مذاق نہیں اڑا رہا اشال، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ تم کتنی بدل گئی ہو۔ وہ لڑکی جسے اپنی کتابوں کا ہوش نہیں ہوتا تھا آج کسی اور کے لیے اتنی فکر مند ہے۔ اس نے اشال کی پیشانی پر پیار دیا اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ تمہاری یہ کوششیں ہی میرے لیے سب سے قیمتی ہیں۔ اشال کے 7ویں مہینے کی رسم کا دن آ گیا۔ حویلی کو ایک بار پھر دلہن کی طرح سجایا گیا۔ پورے گاؤں کی عورتیں آئی ہوئی تھیں۔ رنگ برنگی روشنیاں، ڈھولک کی تھاپ اور خوشبوؤں کے ہجوم میں اشال پیلے رنگ کے جوڑے میں کسی پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ سالار مردانے حصے میں مہمانوں کی توازہ کر رہا تھا، مگر اس کا دل مسلسل زنانہ خانے کی طرف لگا ہوا تھا جہاں اشال موجود تھی۔ تقریب کے دوران اچانک اشال کی طبیعت بگڑ گئی، اسے چکر آنے لگے اور وہ صوفے پر گر گئی۔ حویلی میں ایک دم افراتفری مچ گئی۔ بڑی بیگم نے جلدی سے سالار کو آواز دی۔ سالار دوڑتا ہوا اندر آیا۔ اشال کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر سالار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب زویا اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کے دل میں ایک انجانہ خوف بیٹھ گیا۔ اشال، آنکھیں کھولو، دیکھو میں یہاں ہوں۔ اس نے اسے بازوؤں میں بھر لیا۔ اس کی آواز میں وہ روب نہیں تھا بلکہ ایک تڑپ تھی۔
ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور ایشال کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ انہیں کسی بھی قسم کے تناؤ یا تھکن سے دور رکھنا ہوگا، ان کی حالت نازک ہو سکتی ہے۔ اس رات سالار ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا۔ وہ ہسپتال کے سرہانے ایشال کے پاس بیٹھا رہا، اس کا ہاتھ تھامے۔ ایشال جب ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ سالار کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ مسلسل تسبیح پڑھ رہا تھا۔ سالار، اس نے دبی آواز میں پکارا، تم ٹھیک ہو؟ کہیں درد تو نہیں؟ سالار نے فوراً جھک کر پوچھا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ ایشال نے اس کا ہاتھ دبایا۔ تمہیں نہیں معلوم ایشال کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ میں ایک بار زندگی کی ویرانی دیکھ چکا ہوں، دوبارہ مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ تم میری طاقت ہو، میری کمزوری مت بنو۔ سالار کی آواز بھر آ گئی تھی۔ ایشال نے پہلی بار سالار کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ اسے احساس ہوا تھا کہ یہ باروب اور سخت گیر زمیندار اس سے کتنی گہری محبت کرتا ہے۔ اس نے سالار کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار وہ مبارک دن آ ہی گیا جس کا پورے خاندان کو انتظار تھا۔ حویلی کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا، سب سالار حاکم کے وارث کی آمد کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ لائبریری میں سالار بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اچانک حویلی کی فضا میں ایک ننھی سی جان کی پہلے کی رونے کی آواز گونجی۔ سالار کے قدم وہیں رک گئے، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ بڑی بیگم کمرے سے باہر نکلیں، ان کے چہرے پر ایک ایسی خوشی تھی جو برسوں بعد لوٹی تھی۔ مبارک ہو سالار، اللہ نے بیٹا دیا ہے، بالکل تم پر گیا ہے، انہوں نے سالار کے گلے لگ کر کہا۔ سالار بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، وہاں ایشال لیٹی ہوئی تھی، تھکی ہاری، مگر اس کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی سفید چادر میں لپٹا ہوا بچہ تھا جو خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ سالار نے جھک کر ایشال کے ماتھے کو چوما۔ شکریہ ایشال، میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے۔ اس نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ اس ننھے سے وجود کے چھوتے ہی سالار کو ایسا لگا جیسے اسے کائنات کی ساری سلطنت مل گئی ہو۔ اس نے بیٹے کے کان میں آذان دی اور اس کا نام حاکم صغیر رکھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد حویلی کی رونقیں دوبالا ہو گئی۔ ایشال اب ایک ذمہ دار ماں بن چکی تھی، مگر اس کی وہ معصومانہ شرارتیں ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ وہ ابھی اکثر سالار کی فائلز میں بچے کے کھلونے چھوڑ آتی تھی یا کبھی بچے کو سالار کی گود میں ڈال کر خود کچن میں بھاگ جاتی تھی۔ ایک شام سالار اور ایشال حویلی کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بچہ جھولے میں سو رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دور افق پر سورج ڈوب رہا تھا اور فضا میں ایک دلکش سکون تھا۔ سالار، آپ کو یاد ہے جب ہماری شادی ہوئی تھی تو میں کتنا روئی تھی؟ ایشال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سب یاد ہے، سالار نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب تم نے کچن میں آگ لگا دی تھی، اور وہ دن بھی جب تم نے بارش میں میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے بھگو دیا تھا۔ ایشال نے کھلکھلا کر کہا لگایا، میں کتنی نالائق تھی نا؟ تم نالائق نہیں تھی ایشال، تم تو وہ روشنی تھی جس نے میرے اندھیرے گھر کو چمکا دیا۔ مجھے وہ سنجیدگی اور اصول پسند سالار حاکم اب اچھا نہیں لگتا۔ مجھے یہ والا سالار پسند ہے جو تمہاری بے وقوفیوں پر مسکراتا ہے۔ ایشال نے سالار کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دوسری شادی صرف ایک ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ نے ثابت کر دیا کہ دوسری شادی ایک نئی زندگی اور سچی محبت کا آغاز بھی ہو سکتی ہے۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، محبت پہلی ہو یا دوسری، وہ صرف دل سے ہوتی ہے، اور یہ میرا دل اب صرف تمہارے اور ہمارے اس گھر کے لیے دھڑکتا ہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا، مگر حویلی کے اس گوشے میں محبت کی ایک ایسی شمع روشن تھی جو کبھی نہیں بجھنے والی تھی۔ ایشال اور سالار کی یہ کہانی جو ڈر اور نادانی سے شروع ہوئی تھی، اب اعتبار اور بے پناہ محبت کے ایک خوبصورت مقام پر پہنچ چکی تھی۔ حویلی کے در و دیوار گواہ تھے کہ جب دل صاف ہو اور نیت سچی ہو تو قدرت ہر مشکل آسانی میں بدل ہی دیتی ہے۔ ایشال اب اس حویلی کی صرف بہو نہیں بلکہ اس کی روح تھی، اور سالار حاکم اس کا وہ مضبوط سایہ تھا جس تلے اسے اب کبھی کسی طوفان کا ڈر نہیں تھا۔ حویلی کے آنگن میں اب ننھے حاکم کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی تھی۔ ایشال نے اپنی نادانیوں کو سنبھال کر اب ممتا کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ سالار نے اس کے لیے حویلی کے ایک حصے میں خوبصورت باغ بنوایا تھا جہاں وہ شام کو اپنے بیٹے کے ساتھ کھیلتی۔ زندگی کے اس طویل سفر میں مجھے بہت سے مقام ملے، بہت سی کامیابیاں ملی، مگر ایشال
تمہاری محبت وہ واحد مقام ہے جہاں پہنچ کر میری تلاش ختم ہو گئی۔